بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی سیدنا وحبیبنا الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اللہم بک استعین وبک استبین وعلیک اتوکل رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انا نسألک ان تصرف قلوبنا الی طاعتک وتصرفها عن معصیتک آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم جی آپ کو آج کے الصرف الصغیر کے نئے ٹاپک میں، نئے سبق میں، نئی لرننگ میں۔ تو انشاءاللہ آج ہم کچھ نیا لرن کریں گے۔ آج ہم اسماء کی کچھ خاص کیفیات کا تذکرہ کریں گے، اور اس طرح ہمارا جو صرف الصغیر کا جو موضوع ہے یا جو سبق ہے یا جو کہہ لیجئے درس ہے اور جو کتاب ہے، یہ اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے، آپ کو اور ہمیں اسے اچھے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، تاکہ ہم اس کے ذریعے قرآن مجید کے کلمات کو اچھے سے سمجھ سکیں۔ آج جو ٹاپک ہم نے پڑھنا ہے وہ ہے تصریف الاسماء، اور تصریف الاسماء میں انتہائی اہم باتیں ہیں۔ اگلے آنے والے تمام ٹاپک کی جو ترتیب ہے وہ میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا کہ کیوں علماء جب کتابیں لکھتے ہیں اس میں جو موضوع ہے اس کی ترتیب کیوں اتنی اہمیت اختیار کر جاتی ہے۔ یعنی جیسا کہ جب میں نے آپ کو کورس کروایا اس میں میں نے اپنی ذاتی ترتیب برقرار رکھی، گرامر کی سٹینڈرڈ ترتیب کو برقرار نہیں رکھا، حتیٰ کہ ابھی بھی جو لیٹسٹ گرامر کے لیکچر اپلوڈ ہوئے ہیں جو 2024 کے اینڈ میں شروع کیے تھے الحمدللہ، اس میں بھی میں نے ذاتی طور پہ ترتیب بنائی، اور میں ابھی بھی جو اس کے لیکچرز باقی مکمل ہو رہے ہیں اس میں ذاتی ترتیب بناتا ہوں۔ کیوں ایسی ترتیب بنائی جاتی ہے اس میں؟ کہ جو ہمارے سیکھنے والے ہیں، وہ جو سیکھنے والے ہیں وہ نان عربز ہیں، یعنی ان کو عربی سے ان کا کوئی تعلق ہے ہی نہیں۔ تو اس صورت میں ایک ایسی ترتیب بنانی پڑتی ہے جو طالب علم کے سمجھنے میں آسانی پیدا کرے۔ لیکن یہ جو کتابیں ہیں یقیناً یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جن کا اس زبان سے تعلق ہے، تو اس لیے انہوں نے اس میں خاص ترتیب رکھی ہے، اور اس میں جو باتیں وہ کر رہے ہیں اس کو وہ زبان بولنے والے جانتے ہیں۔ اور اسی طرح اب آپ بھی اس کتاب کو پڑھتے ہوئے اسی لیول پر ہیں، یعنی اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کا عربی لینگویج سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہیں، اب آپ اور عربز ایک ہی لیول پر ہیں یہ کتاب پڑھتے ہوئے، یعنی میں بھی اس میں خود کو بھی شامل کروں گا۔ تصریف الاسماء کو جو تقسیم کیا گیا ہے وہ کیا گیا ہے صحیح الآخری و معتل، یعنی اس کا جو آخری حرف ہے، یعنی اسم کا آخری حرف، اس کے صحیح اور معتل ہونے کے لحاظ سے۔ دوسری تقسیم اس کی مذکر اور مؤنث کے لحاظ سے کی گئی ہے۔ تیسری اس کی مفرد، مثنی اور جمع کے حساب سے کی گئی ہے۔ چوتھی اس کی جامد اور مشتق کے حساب سے کی گئی ہے، اور پانچویں اس کی التصغیر ہے، اور چھٹی اس کی النصب ہے۔ تو یعنی ہم نے ٹوٹل 6 ٹاپکس تک تصریف الاسماء میں پڑھنے ہیں۔ اس کے اندر جو آپ نے آلریڈی پڑھا ہوا ہے وہ ہے مذکر مؤنث اور مفرد مثنی جمع، یہ ٹاپک آپ کی نظروں سے گزرے ہیں، اور جامد میں مشتق بھی آپ نے پڑھا ہے۔ جامد کو ہم نے اپنے کورسز میں کبھی نہیں پڑھایا، یہاں پڑھنا ہوگا کیونکہ وہ ٹوٹلی پیورلی صرف کا سبجیکٹ ہے۔ التصغیر اور النصب بھی ہم نے اپنے کورسز میں نہیں پڑھی، جو کہ ہم اس میں انشاءاللہ اس کو دیکھ لیں گے۔ انتہائی مختصر ٹاپک ہیں لیکن یہ بھی صرف سے تعلق رکھتے ہیں۔ تھوڑا تھوڑا ان کا تعارف ہم لیتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ اگلے ہم اپنے موضوعات کی طرف چلیں گے۔ جو میں نے آپ کو بات کی تھی کہ ترتیب کیوں اہم ہوتی ہے، ترتیب کیوں اہمیت اختیار کر جاتی ہے، وہ اس لیے کہ آپ تھوڑا سا غور کریں کہ صحیح آخر اور معتل، یعنی کوئی بھی اسم اگر اس کے اندر حرف علت آخری حرف پر آیا ہے تو وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ وہ کچھ تبدیلیاں لاتے ہیں اعرابی طور پہ، کبھی کچھ لکھا جاتا ہے، کبھی کچھ معذوف کر دیا جاتا ہے، کبھی حرف ہی ڈیلیٹ کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ باتیں جاننا ضروری ہیں۔ کیوں جاننا ضروری ہیں؟ کہ اگلے آنے والے جو سارے ٹاپکس ہیں، 5 کے 5 ٹاپک میں یہ بات استعمال ہوگی، 5 کے 5 ٹاپک میں یہ اسماء استعمال ہوں گے۔ تو اگر ہم ان کو ابھی شروع میں نہیں پڑھیں گے تو وہ 5 میں ہم ان کو استعمال نہیں کر سکتے۔ دوسری بات، مذکر مؤنث کو اس ترتیب پر انہوں نے کیوں رکھا؟
یقینی طور پر مفرد میں، مثنیٰ میں، جمع میں ہمیں مذکر مؤنث کا سپریٹ احکامات چاہیے، جامد مشتق میں ہمیں سپریٹ احکامات چاہیے، یعنی مشتق مؤنث الگ ہوگا، مذکر الگ ہوگا۔ التصغیر میں بھی مذکر مؤنث کی ضرورت ہے، نسب کے اندر بھی مذکر کا الگ ہے اور مؤنث کا الگ ہے، اس کا مطلب مذکر مؤنث کی یہ ترتیب بھی بہت اہم ہے، اسی ترتیب پر آنا۔ مفرد مثنیٰ جمع کو جامد مشتق تصغیر اور نسب سے پہلے کیوں رکھا گیا؟ اس لیے کہ جامد میں جب آپ آئیں گے اور مشتق میں آئیں گے تو ان کے جو جمع بنتے ہیں، کچھ جمع مکسر بنتے ہیں، کچھ سالم بنتے ہیں، تو جب ہمیں جمع سالم مکسر اور اس کی معلومات نہیں ہوں گی تو ہم کیسے ان کو بنا پائیں گے؟ اسی طرح تصغیر میں بھی کہ اگر مثنیٰ سے تصغیر کرنی ہے تو کیسے ہوگی، جمع سے کرنی ہے تو کیسے ہوگی، نسب اسی طرح، ان تمام اسماء جب کہ ان تمام کے پھر اگر مطلب مشتق کے اگر ہم نے اس کو نسب دینا ہے یا اس کو تصغیر دینی ہے تو ہمیں مشتقات پتہ ہوں گے تو ہم دے پائیں گے۔ تو اس لیے یہ ترتیب گرامیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے، صرف کے پوائنٹ آف ویو سے انتہائی اہم ہے، اور بات وہی کہ علماء چونکہ اپنی زندگیاں ان علوم کے پڑھنے، پڑھانے اور سیکھنے میں لگاتے ہیں تو یقیناً دے آر دا بیسٹ کہ ہمیں کیسے ترتیب دینی ہے، تو اس لیے ان کی یہ ترتیب، ان کی یہ جو پوائنٹس ہوتے ہیں بہت اہم ہوتے ہیں۔ ایک سوال ایک کامنٹ میں آیا تھا کہ جی جو آپ نے سألتمونی ہاں میں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، ماشاءاللہ یہ ہوتا ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ وہ لرن کرتا ہے، وہ تھنک کرتا ہے، وہ پروسیس کرتا ہے چیزوں کو۔ انہوں نے سوال کیا کہ جی باقی تو سارے ٹھیک ہے، تو یہ ہاں جو اس کے اندر موجود ہے، یہ ہاں کہاں استعمال ہوتا ہے؟ باقی تو چلو ہمیں نظر آ جاتے ہیں، یہ ہاں ہمیں زائدہ کے طور پہ استعمال نہیں ہوتا۔ بالکل انتہائی بہترین سوال ہے ان کا، کیونکہ اس ہاں کا استعمال عربک لینگویج میں انتہائی قلیل ہے۔ مثلا لما، اب یہ جو لما ہے، اس لما کے آخر میں جو ہاں ہے یہ زائدہ ہے، تو کلمات کے اندر اب لماذا اصل میں تھا لماذا، اب اس لماذا میں بھی وہ جو اصل میں ما اسم ہے، لام حرف جر ہے، تو وہ ما اسم کا بھی الف اڑا ہوا ہے اور ہاں لما، سو وہ ہاں جو ہے وہاں پر زائدہ ہے۔ تو اس طرح پتہ چل جاتا ہے کہ یہ یہاں پر زائدہ ہے جب ہم اس کو تھوڑا سا ڈگ آؤٹ کرتے ہیں، تو اس ہاں کو ہم کیا کہیں گے؟ زائدہ ہی کہیں گے، چاہے وہ حرف ہے سکتہ کے لیے، لیکن ہم اسے حرف زائدہ کہیں گے کیونکہ وہ اس کا پارٹ نہیں ہے۔ بے شک یہ جو ہم نے سألتمونی ہاں پڑھے ہیں یہ معرب کلمات کے لیے، مبنی کے لیے نہیں ہے، لیکن ما یعنی اب لماذا سے بنا لیما، ہمیں پتہ ہے لیما کیوں بنا، الف کہاں گیا، لیکن لیمہ، اب اس مہ میں یہ ہاں کلمہ اضافی آیا ہے، گو کہ حروف کے اندر اور مبنی اسماء کے اندر کوئی بھی زائدہ کلمات نہیں آتے، لیکن یہ خاص طور پر یہ ہاں اس سکتہ جو لمہ میں آیا ہے، اب یہ ہاں حرف ایک زائدہ آیا ہے چاہے وہ مبنی اس میں داخل ہو گیا ہے، تو اسی لیے یہ انتہائی قلیل ہے، لیکن چونکہ یہ زائدہ ہے اس لیے یہ اس گروپ کا پارٹ انہوں نے اپنے کلمات میں اس کو رکھا ہے، تو یہ اس کا مختصر سا جواب ہے۔ جی تو ہم اپنے ٹاپک کی ابتدا کرتے ہیں، تقسیمات الاسم المقصور۔ اب صحیح اور معطل کے حساب سے دیکھیں، انہوں نے جو ہمیں بات بتائی کہ صحیح اور معطل کو جب ہم نے پڑھنا ہے تو کس بنیاد پر، کہ اسم کا آخری حرف بیچ میں نہیں، دیکھیں فعل کو ہم نے کہاں پڑھا تھا؟ شروع میں، بیچ میں، آخر میں، اس کے ہم نے مختلف کیٹیگریز بنائی تھی، لیکن جو ہی ہم اسم میں آئے ہیں تو وہ بیچ میں آنے والے کو سٹڈی نہیں کر رہے، نہ شروع میں آنے والے کو سٹڈی کر رہے ہیں، وہ آخر میں آنے والے کو سٹڈی کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں فعل میں کیوں انہوں نے بیچ میں، شروع میں، آخر میں ہر ایک کو سیپریٹ پڑھا؟ کیونکہ جب گردان بنتی ہے، صیغے بنتے ہیں، تو ان صیغوں کی بنیاد پر تقریباً آپ غور کرتے ہیں کہ بہت سارے پوائنٹس پر چینجز آتی ہیں، اس لیے اس کو سیپریٹلی اور ایک ایک کر کے تفصیل سے پڑھنا ہوتا ہے۔ جبکہ اسماء میں جب اعرابی جو باہر سے آنے والے اعراب کو افیکٹ کرتے ہیں، مثلا فعل جو ہے وہ فاعل کو مرفوع کرتا ہے، مفعول کو منصوب کرتا ہے، حرف جر کچھ کر دیتا ہے، المعرفہ کے لیے لگے تو وہ کچھ تبدیلیاں لاتا ہے، تنوین ڈراپ کر دیتا ہے، تو یہ باہر سے جو ایکسٹرنل پوائنٹس آتے ہیں وہ جب اسم میں آ کر اس کو چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں تو کہاں تبدیلی پیدا کرتے ہیں؟ آخر میں، یعنی کوئی بھی رفع نصب جر کی تبدیلی اسم کے بیچ میں نہیں ہوتی، آخر میں۔ اسی لیے جو گرامر کے علماء ہیں ان کے نزدیک جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو سٹڈی کرنے کا ہے وہ آخر ہے۔ گو کہ اسماء ایسے ہیں جیسے بابن ہے،
اب بابن کا جو یہ الف ہے یہ واو سے کنورٹڈ ہے، یہ واو یعنی اجوف والا قاعدہ ہے، اس پہ واو سے کنورٹڈ ہے، لیکن انہوں نے اس کو اسٹڈی میں داخل نہیں کیا کیونکہ وہ فکسڈ ہیں اور ان میں کوئی تبدیلیاں نہیں، وہ ہمیشہ بابن ہی آئے گا اور وہ ایک ہی اسم ہے بابن، یعنی با واو با مادہ بابن، بس اور کچھ نہیں بننا۔ اب مثلا قاف الف نون قاف واو لام قالا، اب قالا قالا قالو، اس سے تو 12 صیغے بنتے ہیں، 14 صیغے بنتے ہیں، پھر آپ کے 14 صیغے مضارع کے ہیں، پھر آپ کے 6 صیغے امر کے ہیں، اور پھر یہ مزید فی میں بھی استعمال ہوتا ہے، وہاں جا کر الگ تبدیلیاں ہیں۔ تو اس لیے فعل کے اندر اس کو تفصیل سے پڑھا جاتا ہے، جبکہ اسم میں انہوں نے صرف اس پر فوکس کیا ہے جو افیکٹڈ ہے۔ وہ کون ہے؟ جب بھی اسم کے آخری حرف پر حرف علت موجود ہوں تو اس کو انہوں نے ڈسکس کیا ہے۔ اس کو انہوں نے پہلی تقسیم کی ہے صحیح اور معطل میں، وہاں پر جو تھے وہ اجوف وغیرہ، یہاں ڈیفرنٹ ہیں، اسم کے لیے ڈیفرنٹ ہے۔ پہلی ٹائپ ہے المقصور، کہ اسم مقصور ہوتا ہے۔ مقصور سے کیا یہ قصر سے ہے، قلعہ بند ہو جانا۔ اسم مقصور یعنی اسم کو قلعے میں بند کر دیا گیا ہے۔ کیسے بند ہوا ہے؟ یہ بند ہونے سے مراد ہے کہ اب کسی بھی صورت میں جو اعرابی تبدیلیوں کی علامات ہیں وہ اس کے آخری حرف پر ظاہر نہیں ہو سکتی، وہ مقدر ہی رہیں گی۔ اسی لیے اسے کہا جاتا ہے الاسم المقصور، مقصور مفعول کے وزن پر، الاسم المقصور جو بند کر دیا گیا ہے قصر کے اندر کہ اب وہ باہر نہیں نکل سکتا۔ اب اس کی علامات کیا ہیں؟ اسم معرب، یاد رکھیں معرب ہے، اسم معرب مختوم بألف لازمۃ، یعنی ایسا اسم معرب جس کا جو آخری ہے وہ الف لازمہ ہو۔ یہ الف لازمہ کیا ہوتا ہے؟ پہلے تو کیا لازمہ کیا ہے؟ اصل میں آپ کو تو ہمیں تو نظر آ رہا ہے نا لکھا ہوا یہ یا، یہاں تو چلے الف ہے، یہاں یا ہے، یہ اصل میں پیچھے فتحہ کی وجہ سے اس یا کو الف کہا جاتا ہے، الف پکارا جاتا ہے، لکھا نہیں جاتا تاکہ ڈیفرنشیشن ہو، یعنی واو سے کون سا کنورٹ ہو رہا ہے اور اصل میں یا کون سا ہے، فرق یہ ہے، یعنی یا سے کون سا آیا ہے اور واو سے کون سا ہے۔ واو سے جو کنورٹ ہوتے ہیں وہ سیدھے الف لکھ دی جاتے ہیں، اور جو یا سے کنورٹ ہوتے ہیں ان کو الف لکھا نہیں جاتا بلکہ پڑھا جاتا ہے صرف، اسی لیے ہمیں سب کانٹیننٹ میں ایک کھڑی الف ملتی ہے اوپر۔ سو اسم معرب مختوم بألف لازمۃ، لازمہ کا کیا مطلب ہے؟ لازمہ کا یہ مطلب ہے کہ گرامیٹیکلی کوئی بھی تبدیلی ہو، چاہے رفع ہو، چاہے نصب ہو، چاہے جر ہو، چاہے معرفہ ہو، چاہے نکرہ ہو، ہر صورت میں ان کی الف یہ آخری لازمی کہلائی، ان کے جو یہ آخری ہے یہ الف الف ہی رہتی ہے، اسی لیے کہا جا رہا ہے الف لازم، یعنی یہ لازم ہے، ہر سچویشن میں یہ الف موجود رہے گی۔ دوسری ٹائپ ہے المنقوص، اسم معرب مختوم بیاء لازمۃ قبلها کسرہ، یعنی ایسا اسم جس کا جو آخری حرف ہے وہ واو یا ہو، یعنی ناقص ہو گیا، منقوص ہو گیا، پھر اس یا سے پہلے کسرہ ہو، یہ ضروری ہے منقوص ہونے کے لیے، اور یا کیسی ہے؟ لازم ہو، یعنی اکثر احوال میں کہہ رہا ہوں اکثر احوال میں لازم ہو، تو ابھی ہم دیکھیں گے کون سے احوال ہیں جس میں یہ نہیں رہتی، لیکن اکثر احوال میں یہ لازم رہتی ہے، واپس برقرار رہتی ہے۔ اسم منقوص کون سا ہوا؟ مقصور، اسم معرب مختوم بألف لازمہ، المنقوص اسم معرب مختوم بیاء لازمۃ قبلها کسرہ، شرط ہے قبلها کسرہ، کیونکہ اگر یا واو سے پہلے کسرہ نہیں کچھ اور ہوگا تو پھر یہ منقوص نہیں ہوگا۔ منقوص کی شرط ہے کہ واو اور یا سے پہلے جو حرف ہے اس پر کسرہ ہونا چاہیے، یا۔ الممدود اسم معرب مختوم بحمزۃ قبلها الف زائدہ، یعنی اسم معرب ہے اور ختم کس پر ہو رہا ہے؟ حمزہ پر، لیکن شرط ہے کہ حمزہ سے پہلے الف زائدہ ہو۔ زائدہ کا کیا مطلب ہوگا؟ یعنی اگر کوئی اسم 3 حروف پر مشتمل ہے اور آخری حمزہ ہے اور اس سے پہلے الف ہے تو یہ الف زائدہ نہیں ہے، یہ کنورٹڈ ہے۔ مثلا اگزامپل ہے ماءن، اب ماءن کی الف کو الف زائدہ نہیں کہہ سکتے، کیوں؟ کیونکہ یہ دوسرے نمبر پر آ رہی ہے۔ الف جو ہی تیسرے نمبر پر آئے گی
اور پھر اس کے بعد اگر چوتھے یا پانچویں پر ہے مطلب ممکن ہے، اس صورت میں وہ زائدہ ہوگی. یہ پوائنٹ ذہن میں رکھنا ہے. اسم معرب مختوم بحمزۃ قبلها الف زائدہ، مثلا ابتداء حمراء. اب دیکھیں ابتداء میں الف کہاں پر آ رہا ہے؟ حمزہ سے پہلے، آخری سے پہلے، یعنی 3 کے بعد ہے. حمراء میں بھی الف سے پہلے 3 حروف آلریڈی موجود ہیں. اس کے بعد جو چوتھی ٹائپ ہے وہ الشبیہ بالصحیح، یعنی بیسیکلی اس کے اندر حرف، کیوں الشبیہ کا لفظ استعمال کیا انہوں نے؟ بیسیکلی اس اسم میں علت کا حرف موجود ہے، لیکن اس علت کے حرف ہونے کے باوجود، اس کی موجودگی کے باوجود، یہ بالکل صحیح اسم کے اعراب کی طرح اعراب میں تبدیلی قبول کرتا ہے. اس کی 2 ایگزامپل دی ہیں، ہدیٌ اور ظبیٌ. اس کا سٹینڈرڈ کیا ہے؟ اسم معرب مختوم بیاء او واو قبلہما سکون، یعنی اگر آخر میں واو ہے یا یا ہے لیکن اس سے پہلے سکون ہے، وہ جو سکون ہونا ہے اس کی وجہ سے یہ شبیہ بالصحیح میں چلا گیا. شبیہ بالصحیح سے کیا مراد ہے؟ کہ جب ان کا اعراب کیا جاتا ہے تو بالکل صحیح کلمات کی طرح، ظبیٌ ظبیًا ظبیًا، الظبیُ الظبیہ الظبی، الہدیُ الہدیہ الہدی، ہدیٌ ہدیًا ہدیًا. اس لیے اس کو شبیہ بالصحیح کہا گیا. اور باقی جو ہے وہ اس کے علاوہ جن میں یہ المقصور نہ ہو، المنقوص نہ ہو، الممدود نہ ہو، الشبیہ بالصحیح، اس کے علاوہ باقی جتنے ہیں تمام کے تمام اسما وہ صحیح ہوتے ہیں. یعنی چاہے بیچ میں یا آ جائے، بیچ میں حرف علت آ گیا ہے، اس نظر بھی آ رہا ہے یا تبدیلیاں بھی آ گئی ہیں، وٹس ایور، وہ تمام صحیح کہلائیں گے. ہمیشہ آخر کے جو پوائنٹس ہیں وہ امپورٹنٹ. اب 1 بائی 1 ذرا ہم اس کو دیکھتے ہیں. تقسیمات الاسم المقصور: اسم معرب مختوم بألف لازمۃ، العصا، المسعى، الجرحى، الحبلى، المسعى. المقصور نوعان، یہ جو مقصور ہوتے ہیں ان کی 2 اقسام ہیں. پہلی الف منقلبۃ عن یاء او واو، یعنی اس کے اندر جو الف مقصور جسے ہم کہہ رہے ہیں، جیسے عصا کا الف ہے، جیسے کہ یہ آخری یا جو الف ہم جس کو پکار رہے ہیں، یہ کیا ہوتے ہیں؟ 2 طرح ہوتے ہیں. یا تو یہ الف منقلبۃ عن یاء او واو، یعنی یا اور واو سے کنورٹڈ ہوتے ہیں. مثلا ایگزامپل ہدن رہن مستشفن، الہدا الرہا المستشفى. اب یہاں پر کیا ہے؟ یہ تینوں کلمات کہاں سے کنورٹڈ ہیں؟ یہ یا جو ہم جس کو الف کے ہم نسبت میں لے کے جا رہے ہیں، یہ اصل میں ہدن، یہ اصل میں الف ہی ہے، یعنی آ چکے تنوین کی وجہ سے ہم پڑھیں ہدن. تو دیکھیں ہدن دن، یہ رجلن، اب وہ اصل میں جو منصوب کی علامت ہے اس کے بعد ایک الف ہوتا ہے نا، اب وہاں پر تو الف ہوتا ہے، الف کے باوجود رجلن. اب ہم اصل میں تو 2 جو تنوین ہے فتح کی وہ پڑھ رہے ہیں، الف موجود ہے لکھا ہوا ہے لیکن ہم اس کو پروناؤنس نہیں کر رہے ہیں. اسی طرح یہاں بھی یہ یا از اکول ٹو الف، لیکن ہم اس کو پروناؤنس نہیں کر رہے ہیں چونکہ پیچھے فتح تنوین ہے. ہدایون، اب یہ کہاں سے کنورٹڈ ہے؟ یہ یا سے کنورٹڈ ہے. یہ سوال اہم رہے گا کہ کیسے پتا چلے گا یہ یا سے کنورٹڈ ہے. تو اس کے لیے ہمیشہ جب بھی ہمیں کسی بھی اسم کا اصل حرف جاننا ہو کہ وہ کیا ہے، ہمیں اس کی کنورژنز پر جانا ہوتا ہے. اس کی ہمیں جمع تکسیر بنانی ہوگی، اس کا ہمیں مثنیٰ بنانا ہوگا، اس کی ہمیں تصغیر بنانی ہوگی، اس کی ہمیں نسب کی طرف جانا ہوگا. تو وہ جو کنورٹڈ کلمہ ہے، جو میری بڑی یہ بری عادت ہے کہ میں حرف کو ہمیشہ کلمہ بولتا ہوں پھر اس کو تصحیح کرتا ہوں. یہ عادت میری دور نہیں ہو رہی. جو حرف، کوئی بھی حرف جو کنورٹڈ ہے، تبدیل ہوا ہے، یاد رکھیے اسماء کے اندر وہ ہمیشہ تصریف کے اندر ظاہر ہو جائے گا. مثلا میں ایگزامپل دیتا ہوں، بابن. اب بابن کی جمع کیا ہے؟ ابوابن. اب آپ کا اور میرا سوچنے کا پوائنٹ ہے نا، یہ بابن میں تو واو نہیں ہے، تو یہ ابواب میں واو کہاں سے آ گیا؟ جو ہی جمع تکسیر بنی وہ جو اصل ورڈ ہے وہ واپس آ گیا. وہ اس میں جو تصریفات ہیں ان کی جمع تکسیر، خاص طور پہ تصغیر، وہاں پر یہ ظاہر ہو جاتے ہیں. اب اگر آپ ہدن کو دیکھیں اور اس کے فعل کی طرف جائیں تو ہدا، ہدا میں کیا ہے؟ ہادالیا،
وہاں سے پتہ چل گیا، بعض فعل سے پتہ چل جاتے ہیں. ہادا یعنی، اب جب آپ اس کا مثنیٰ بنائیں گے ہادا یعنی، اب وہ یعنی یا کیوں بولا آپ نے؟ اگر یہ الف ہے تو آپ الف رکھتے، ہادا وانی کیوں نہیں کہا، یعنی کہا. کیوں؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ کنورژن میں ہم سیکھ لیتے ہیں کہ اچھا یہ یا ہے. تو ہمیشہ تصریف الاسم سے پتہ چل جاتا ہے اوریجنل جو روٹ لیٹر ہے وہ کیا ہے. اور یہ تھوڑی سی اسٹڈی کے بعد، استقراء یعنی مطالعہ، عربک لینگویج کا مطالعہ کرنے کے بعد یہ چیزیں بنانی آ جاتی ہیں. اور میرا یہ ذاتی تجربہ ہے، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو شاید آپ ان کی تفصیل میں نہ بھی گئے ہوں تو آپ ان کو صحیح بنا رہے ہوتے ہیں، اور بعد میں جب پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں میں تو ایسے ہی تو بنا رہا تھا اس کو. کچھ ایسی چیزیں ہیں عربک لینگویج میں خود بخود ہمیں سکھاتی چلی جاتی ہیں. دوسرا عصا. اب اس عصا، رضا، خطا، ادا، مستدعا، ربا، اب ان سب کو جب آپ جاتے ہیں دوسری تصریف میں تو ان کے ہمیں اصل ورڈ پر جاتے ہیں. اب اسن کا جو مثنیٰ ہے وہ عصوانی. اب کوشچن ہے نا عصوانی کیوں ہو گیا؟ کیونکہ واو اصل تھا اس لیے عصوانی بنا. تو جو ان کی تصریف ہے ان سے ہمیں ان کے اوریجنل ورڈ پر چلتے ہیں. تو یہ تمام کیا ہیں؟ الف. یہ الف کیا ہے؟ کنورٹڈ ہے واو سے. یہ کون سے قسم ہے؟ المقصور. یہ الاسماء المقصورہ ہیں. الف اللازمہ کیوں کہلاتے ہیں؟ کیونکہ یہ اعراب کی ہر سچویشن میں یہ مستقل رہتے ہیں، ان کی الف بدلتا ہی نہیں ہے. یعنی آپ رفع کر دیں، نصب کر دیں، جر کر دیں، وہ کھڑے رہتے ہیں. الف التعنیث ہی الف زائدہ، یعنی الف التعنیث ہی الف زائدہ. مثلا لیلا، صغرا، کبرا، حبلا. اب اس میں جو آخر میں جس کو الف بولا جا رہا ہے یہ الف التعنیث ہے، مؤنث ہونے کی علامت ہے. بے شک یہ الف مقصور کہلائے گا، یعنی الف مقصورہ کہلائے گا، لیکن یہ یہاں مؤنث کی علامت کے طور پر آ رہا ہے. جو ہم آگے جب مؤنث پڑھیں گے تو اس میں علامات سامنے آئیں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا اچھا یہ مؤنث کی علامات بھی کاؤنٹ ہوتا ہے. صغرا، کبرا، حبلا، یہ خاص وزن ہے. اب کیسے پتہ چلے گا کہ یہ الف زائدہ ہے؟ اس کا بھی وہی طریقہ ہے کہ آپ کو اس کے وزن میں داخل ہونا ہوگا، یعنی آپ کو اس کا وزن چیک کرنا ہوگا. مثلا صغرا کا وزن کیا ہے؟ فعلا. جب آپ وزن میں گئے تو آپ کو کوئی الف نظر نہیں آیا، فعلا. اب وہ فعلا میں الف اوریجنلی کوئی لفظ ہے ہی نہیں، حرف نہیں ہے وہاں پر. تو ہمیں وہاں سے پتہ چلا یہ اصل میں الف مقصورہ ہی ہے اور یہ الف زائدہ ہے اور یہ مؤنث کی علامت ہے. اس طرح فعلا، قبلا، حبلا، فعلا، کبرا، فعلا، لیلا، فعلا. تو یہ الف التعنیث الف زائدہ کہلاتا ہے. زائدہ پھر بتا رہا ہوں کیا، لازمہ اور زائدہ اور منقلبہ تین آ گئے ہمارے پاس. لازمہ وہ ہوتا ہے جو ہر صورت میں اعراب اپنا سچویشن، اپنی پریزنٹ کنڈیشن، اپنی جو شکل ہے اس کو برقرار رکھے، چاہے پیچھے کچھ بھی ہو جائے، اس کی اپنی نہیں بدلتی. وہ یعنی ہدن ہے تو منصوب بھی ہدن ہے، مرفوع بھی ہدن ہے، مجرور بھی ہدن ہے. اسن ہے تو مجرور بھی اسن ہے، منصوب بھی اسن ہے اور مجرور بھی اسن ہے. لیلا بھی تینوں حالتوں میں ایک ہی جیسا ہے. اسی لیے اس کا جو علامت ہے وہ الف لازمہ کہلاتی ہے اور الف مقصورہ. اب یہ تھوڑی سی آگے تفصیل دی گئی ہے کہ آگے جو الف ان کے ہیں وہ دو ٹائپس کے ہوتے ہیں. وہ کون سے ہیں؟ الف منقلبہ اور الف التعنیث ہی الف زائدہ. اور وہ ہم اسم کی شکل سے پہچان لیتے ہیں کہ یہ مؤنث ہونے کی اس میں علامت موجود ہے. اگلا کیا ہے؟ تقسیمات الاسم المنقوص. منقوص کس کو کہتے ہیں؟ اسم معرب مختوم بیاء لازمۃ قبلہ کسرہ، یعنی ایسا اسم جس کے آخر میں یا ہو اور یا سے پہلے سکون ہو وہ اسم منقوص ہوتا ہے. مثلا القاضی، المہتدی. اس کی تھوڑی سی تفصیل ہے. یا الاسم المنقوصی یجب اثباتها فی النصب. امپورٹنٹ ترین پوائنٹ ہے کہ اس کا جو یا ہے، یہ جو آخری القاضی، المہتدی، نصب کی حالت میں اس کو ثابت رکھا جاتا ہے. کیسے؟ رأیت القاضی ماشین. اب یہ ماشین یہ بھی اسم کیا ہے؟ منقوص ہے. قاضیہ یہ بھی اسم منقوص ہے کہ شین، یا سے پہلے شین پر کسرہ ہے، یہ ہماری شرط ہے. یا سے پہلے ضاد پر کسرہ ہے، یہ ہماری شرط ہے کہ منقوص ہونے کی شرط ہے.
या इन लाजिमतिन क़ब्लहा कसरा। रअयतुल क़ादिया माशियन, सो जब भी इस्म मनक़ूस हालत नसब में जाएगा उसकी या भी बरकरार रहेगी और वो नसब की अलामात को भी लेगा। नकीरा का एग्जाम्पल, रअयतु क़ादियन, मैंने एक कादी को देखा, माशियन ये उसकी सिफ्त हो गई चलते हुए, यानी चलने की उसकी सिफ्त थी, और माशियन यहाँ ये हाल है जो हम ग्रामर में पढ़ चुके हैं चूंकि मारफा इसमें। रअयतुल क़ादिया माशियन, इस दोनों एग्जाम्पल्स में क्या शेख ने हमें बताना चाहा है कि असल में या से पहले कसरा है और नसब की हालत में ये हरक अलामात भी लेता है और या बरकरार भी रहता है। क्यों बार बार मैं कह रहा हूँ बरकरार रहता है, अब आगे आपके सामने कुछ चीज़ आने वाली है। फिर रफ़ई वल जर्री अल मारिफा, यानी रफ़ा और जर की कंडीशन में अगर ये इस्म मारिफा हो तो कैसे होते हैं, ज़हबल क़ादी या इलल क़ादी, ज़हबल क़ादी इलल क़ादी, यानी ये दोनों कंडीशन आ सकती हैं कि आप उसकी या को बरकरार भी रख सकते हैं और आप उसकी या को हज़फ भी कर सकते हैं। कुरान मजीद में दोनों तरह की मिसालें मौजूद हैं मारिफा होने की सूरत में, यानी अगर इस्म मनक़ूस मारिफा हो जाए तो उसका जो आखिरी हर्फ है या उसको ओमिट भी किया जा सकता है, बरकरार भी रखा जा सकता है, लेकिन उस पर एराब ज़ाहिर नहीं होते, यानी ज़हबतल क़ादी यू नहीं होगा, यू ये हम जो दम्मा है या पर थकीला है इसको हज़फ कर दिया जाता है। इलल क़ादी ये भी नहीं हो सकता क्योंकि या से पहले ऑलरेडी कसरा मौजूद है, तो ये कसरा दो कसरा तरतीब में या के साथ ये भी ज़बान में भारीपन पैदा करता है, तो उसको उन्होंने हज़फ रखा है। सो पॉइंट नंबर 1, अगर नसब होगा तो या बरकरार रहेगी और उस पर नसब की अलामात ज़ाहिर होंगी। अगर रफ़ा और जर होगा और मारिफा इसम होगा तो दोनों सूरतें हमारे पास हो सकती हैं, लेकिन मेरी ज़ाती ऑब्जर्वेशन है अक्सरियत अरबी किताबों के अंदर, यानी जब आप अरब कलाम पढ़ते हैं तो उसमें ये या रफ़ा और जर की सूरत में बरकरार रहती है मारिफा इसम की। अब आते हैं नकीरा पर, यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ज़हब क़ादिन, अब यहाँ क़ादिन मरफू है व अलामत रफ़ी दम्मा अल मुक़द्दरा, क्यों? क्योंकि अल इस्मुल मनक़ूस हुज़िफ़ल या महज़ूफ़ कर दी गई। ज़हब बिक़ादिन, वो काजी को लेकर गया, बिक़ादिन, जब भी इस्म मनक़ूस नकीरा आएगा, इस्म मनक़ूस नकीरा आएगा और रफ़ा और जर में आएगा तो उसका जो या है आखिरी वो महज़ूफ़ कर दिया जाता है और ये लाजिम है, वाजिब है। नसब की सूरत में ये रहेगा, नज़र भी आएगा, और नसब में चाहे मारफा है या नकीरा है ये या वापस मौजूद रहेगा, लेकिन रफ़ा और जर की सूरत में नकीरा में इस मनक़ूस का जो या है वो आपको हज़फ मिलेगा मुस्तकिल। आगे बढ़ते हैं जी, अगला पॉइंट, अल ममदूद इस्मुन मुअरबुन मख्तूमुन बिहमज़ति क़ब्लहा अलिफ़ुन ज़ाइदा, यानी ऐसा मुअरब इस्म जो हमज़ा पर ख़त्म हो और उससे पहले अलिफ ज़ायदा हो। ये भी हमने थोड़ी देर पहले डेफिनेशन देखी। अब ये जो हमज़ा है इसकी 3 किस्में होती हैं, अल हमज़तुल असलिया, अल हमज़तुल मुनक़लिबा और अल हमज़तुत तानीस ज़ाइदा। अब को जो कलिमा है, इस्म है इंशाउन, कुर्राउन, अब इनका जो आखिर में हमज़ा है वो हमज़ा असली है, यानी अलिफ ज़ायदा के बाद हमज़ा की बात हो रही है कि हमज़ा जो आपको नज़र आ रहा है इन तमाम कलिमात में, इब्तिदाउन, हमराउ, बिनाउन, दुआउन, सहराउ। ममदूद का कायदा तो क्लियर हो गया कि ममदूद इस्म कौन सा होता है कि आखिर में हमज़ा और हमज़ा से पहले अलिफ ज़ायदा हो, अलिफ ज़ायदा हो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, अलिफ ज़ायदा हो। अब ज़ायदा कब होगी? जब भी 3 कलिमात से ऊपर जाएंगी तो अक्सरियत अलिफ ज़ायदा आएगी, यानी 3 हरूफ में तो अगर अलिफ आ रही है और आखिर में हमज़ा है तो वो कन्वर्टेड है एक्चुअली। सो अब हमज़ा की बात करें कि वो जो आखिर में हमज़ा है वो क्या है? अल हमज़तुल असलिया। कैसे पता चलेगा कि ये असली है? वही बात, तसरीफ में जाना होगा। क़रा यक़रउ, काफ रा हमज़ा, वहां से पता चला कि ये जो क़ुर्रा में जो हमज़ा आ रहा है ये असली है।
انشاء اصل مادہ کیا ہے؟ نون شین حمزہ، نشأ ینشأ انشأ ینشئ. تو وہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ حمزہ اس کا اوریجنل ہے، کیونکہ حمزہ کی ڈیفرنٹ کنڈیشنز ہیں. بناء دعاء، اب اس کے اندر حمزہ کیا ہے؟ اب اوریجنلی دعا یدعو بنا یبنی، اب جب آپ فعل پہ جاتے ہیں تو آپ کو جو حرف اصلی ہیں اس کے اندر حمزہ نہیں ملتا، تو پھر یہ بنا اور دعا میں حمزہ کہاں سے آیا؟ اس کا مطلب جو حروف اصلی تھے یا اور واو، ان کو حمزہ میں کنورٹ کیا گیا. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ الحمزہ المنقلبہ ہے، اس کا انقلاب ہوا، بدلا گیا ہے. یہ انقلاب کیا ہے؟ یہ اس کا جو احکام مشترکہ ہیں اسم اور فعل کے، یہ اس میں ہم آخری ٹاپک میں پڑھیں گے، اس میں یہ تمام باتیں انہوں نے ڈسکس کی ہیں کہ انقلاب کیسے ہوتا ہے. الحمزۃ التانیث الزائدہ، یعنی جو حمزہ زائدہ آتا ہے وہ کیا ہے؟ حمراء، صحراء، اس قسم کے جو اسماء ہیں جن کے اندر حمزہ تانیث کی علامت ہے، الف تانیث کی، یعنی الف التانیث جس میں موجود ہے اس کے اندر جو حمزہ ہے یہ اصل میں زائدہ ہے. یہ زائدہ کیسے ہے؟ علماء جو صرف کے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اصل میں الف ہی ہے، یہ بنتا ہے ہم را، اسی لیے ہم اسے کیا مد کے ساتھ پڑھتے ہیں نا تجوید کے. میری تجوید کے قاعدے اتنے اچھے نہیں ہیں لیکن بہرحال تجوید کے لوگ جانتے ہیں. سو یہ جو دو الف آ گئے اور دو الف کا جو یہاں مجموعہ ہوا اس نے گڑبڑ پیدا کر دی، تو اس کی وجہ سے اب بیچ کے الف کو تو وہ کنورٹ نہیں کر سکتے تھے، اس لیے انہوں نے آخری جو الف ہے اس کو ہی کنورٹ کرنا مناسب سمجھا، اور اس کے لیے بہترین جو ان کے پاس آپشن تھا وہ صرف حمزہ تھا کہ اس کو حمزہ میں کنورٹ کر دیا جائے. تو یہ حمراء اصل میں یہ الف ہے لیکن یہ یہاں پر کنورٹڈ ہے، اور یہ کہلاتا ہے الحمزۃ التانیث الزائدہ. اسی لیے جب ہم مؤنث کی علامات پڑھتے ہیں تو اس میں الف اور حمزہ پیش دونوں کو داخل کرتے ہیں، صرف حمزہ پیش کو داخل نہیں کرتے، دونوں کو داخل کرتے ہیں. یہ دونوں مل کر مؤنث کی علامت ہے. سو یہ تین طرح کے حمزہ ہوتے ہیں جو ممدود اسم میں پائے جاتے ہیں. تقسیمات الاسم الشبیہ بالصحیح، یہ ہم نے آلریڈی کلیئر کر دیا، بس اس کی سمپل سی ڈیفینیشن یہ ہے کہ سمی بذلک لأنہ یعرب مثل الاسم الصحیح. کیوں اس کو یہ نام دیا گیا ہے شبیہ؟ کیونکہ اس کا اعراب جو بالکل اسم صحیح کی طرح ہوتا ہے، اور باقی تمام اسماء اسم صحیح ہیں. نیکسٹ ٹاپک آج کا مذکر مؤنث کا ہے. اٹ از ویری اسٹریٹ فارورڈ، یہ جسٹ ریپیٹیشن ہے اسی کی جو آپ نے اور ہم نے مل کر گرامر کے کورسز میں کیا ہے، بالکل وہی ہے، بس صرف ان کو عربی الفاظ کے لباس پہنائے گئے ہیں. المذکر ما کان مسماہ مذکرا، مذکر المعنی واللفظ، مذکر المعنی مؤنث اللفظ. دو امپورٹنٹ پوائنٹ ہیں، یعنی معنوی طور پہ مذکر ہو اور لفظی طور پر بھی مذکر ہو وہ مذکر کہلاتا ہے، اور معنوی طور پہ مذکر ہو لیکن لفظی طور پہ مؤنث ہو. ان کی کیا تقسیم ہے؟ مثلا زید، عاقل، خالد، جمل، حصان. اب یہ 5 اسماء اگزامپل میں لیے ہیں. اگر آپ دیکھیں تو یہ مذکر المعنی ہے، میننگ کے لحاظ پہ یہ مذکر ہیں، اور لفظی طور پر مذکر. لفظی طور سے کیا مراد ہے؟ یعنی ان 5 کے 5 اسماء میں کوئی بھی مؤنث کی علامت نہیں ہے. تو یہ معنوی طور پہ ہمیں پتہ ہے زید مذکر کا نام ہے، عاقل مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، جمل اونٹ ہے مذکر ہے، خالد مذکر کے لیے، حصان گھوڑا مذکر کے لیے ہے. تو یہ معنوی طور پہ اور لفظی طور پہ دونوں اطوار پہ یہ کیا ہے؟ مذکر ہیں. کچھ اسماء ایسے ہیں جو معنوی طور پہ تو مذکر ہیں لیکن لفظی طور پہ مؤنث ہیں. مثلا حمزۃ، جرحا، علماء، مرضا. اب ان میں کیا ہے؟ حمزہ میں تاء مربوطہ ہے، علماء میں الف اور حمزہ ہے تانیث کی جو علامت ہے، جرحا میں الف مقصورہ ہے، مرضا میں الف مقصورہ ہے. یہ الف مقصورہ دونوں کیا ہیں؟ مؤنث کی علامت ہیں اصل میں. تو یہ لفظی طور پر معنوی طور پر مذکر ہیں کہ جرحا زخمی، جریح ان کی جمع ہے، مرضا مریض ان کی جمع ہے. اب مریض مذکر اسم ہے، جریح مذکر اسم ہے، حمزہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، علماء عالم ان کی جمع ہے، مذکر اسم ہے لیکن لفظی طور پر مؤنث ہے.
اب ایسا نہیں کہ اس کے ساتھ ڈیلنگ مؤنث کی طرح کی جائے گی، نو، ڈیلنگ مذکر کی طرح ہوگی، کیونکہ ہمیں معنوی طور پہ معلوم ہے کہ یہ عالم کی جمع ہے، وہ مریض کی جمع ہے، وہ جریح کی جمع ہے۔ مؤنث ما کان مسماہ مؤنثا مؤنث المعنی واللفظ مؤنث المعنی مذکر اللفظ، یہ اس کے بالکل اس کے اپوزٹ چلا گیا مذکر کے۔ مثلا مؤنث المعنی واللفظ فاطمۃ ناقۃ عصفورۃ حبلا۔ اب اگر آپ غور کریں ان چاروں کلمات کو، تو ان چاروں کلمات کو معنوی طور پر بھی یہ مؤنث ہیں اور لفظی طور پر بھی یہ مؤنث ہیں، یعنی لفظ میں بھی علامت تانیث پائی جا رہی ہے اور میننگ کے لحاظ بھی یہ مؤنث ہے۔ مؤنث المعنی مذکر اللفظ، یعنی معنوی طور پہ مؤنث ہیں لیکن بظاہر مذکر نظر آتے ہیں۔ مثلا ہند، زینب، حنان، عطان، طالق، حائز۔ کیوں انہوں نے کہا کہ مؤنث المعنی اور مذکر اللفظ؟ یعنی ان 6 کے اندر کوئی بھی علامت بظاہر مؤنث کی نہیں پائی جا رہی، تو مؤنث کی علامت نہ ہونے کے باوجود یہ مؤنث ہیں۔ کیوں؟ معنوی طور پر ہمیں پتہ ہے کہ ہند مؤنث کا نام ہے، کیسے پتہ چلتا ہے؟ صاف ظاہر ہے کہ یہ عرب کی زبان سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ہند نام مذکر کو نہیں دیتے، زینب نام وہ مذکر کو نہیں دیتے، حنان مذکر کو نہیں دیتے، عطان یہ گدھی کو کہتے ہیں، طالق، اب طالق مؤنث ہی ہوتا ہے، یعنی جس کو طلاق ہو، اور طلاق کس کو ہوتی ہے؟ اصل میں مؤنث کو طلاق ہوتی ہے، طالقن، اسی لیے تو طالق یعنی انت طالق۔ اب وہ یہ نہیں کہیں گے انت طالقتن، یعنی اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے انت طالقتن، اٹ مینز اس کو عربک صرف وغیرہ نہیں معلوم، بس اس نے فی البدی بول دیا۔ مرد کو کون کہے گا میں تمہیں طلاق دیتی ہوں؟ تو مرد کو تو طلاق نہیں ہوتی ہے، بیسیکلی طلاق عورت کے اوپر جو اس کے احکامات نافذ ہوتے ہیں، تو اس لیے انت طالقن، اسی لیے یہ طالق بظاہر اسم الفاعل ہے، طالقن، جو ہم اسم الفاعل کے ٹاپک میں اس کو دیکھیں گے۔ اب اسی طرح حائض اسم الفاعل کا صیغہ ہے، اب یہ کہنا ضروری نہیں کہ انت حائضۃ، نو، انت حائض، کیوں؟ کیونکہ حائض یہ اسم صرف اور صرف مؤنث پر ہی ہے اور اسی کے لیے ہے، تو کوئی سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی مرد کو یہ تو مرد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، نو، کیونکہ یہ مؤنث کے لیے۔ جیسے مرضع دودھ پلانے والا، اب انت مرضع، اب وہ بھی ایسا اسم ہے جو صرف اور صرف مؤنث پر فکس آتا ہے، سو یہ مذکر اللفظ ہیں، معنوی طور پہ مؤنث ہیں۔ اب اس کی ایک اور انہوں نے اپنی کتاب میں ایک ڈویژن دی ہے، جو جنرل رول ہے۔ اب دیکھیں، اب وہ عرب سے بات کر رہے ہیں، عربوں کے لیے یہ کتاب لکھی گئی، عربوں کو بتایا جا رہا ہے کیا کہ اگر تمہیں یہ ساری باتیں بھی سمجھ نہیں آتی تو یہ قاعدہ پکڑ لو، بعض ما یتمیز بہ المذکر عن المؤنث، وہ کیا ہے؟ ضمیر، یعنی اگر ہیا کی ضمیر لگی ہے تو مؤنث ہے، ہوا کی لگی ہے تو مذکر ہے، ہنہ ہے تو مؤنث ہے، ہم ہے تو مذکر ہے، انتی ہے تو مؤنث ہے، انت ہے تو مذکر ہے، یعنی پھر آپ کلام کے اندر ضمیر سے پہچانیں گے۔ اسم الاشارہ، اگر ہادہ ہے تو اس کا مطلب آنے والا اسم مذکر ہے، اور ہادی ہے تو مؤنث ہے۔ اس تصغیر، یعنی اس کی تصغیر کی جائے گی، جو ہم آگے پڑھیں گے ٹاپک، تصغیر سے پتہ چل جائے گا کہ یہ مذکر ہے، یہ مؤنث ہے۔ اسی طرح صفت بتا دے گی، یعنی ہادہ رجل غنی، ہذہ مرأۃ، ہذہ امرأۃ غنیۃ، اب وہ غنیۃ نے مجھے بتا دیا کہ اچھا یہ مؤنث اسم ہے، جیسا کہ ہم نے اس کی پہلے بھی پریکٹس اپنے جو کورسز ہیں ان میں کی ہے کہ بعض علامات موجود ہوتی ہیں جو ہمیں بتا دیتی ہیں۔ پھر انہوں نے مزید مؤنث کی تقسیم کی ہے کہ انواعہ من حیث الحقیقۃ والمجاز، علامت التعنیث مؤنث حقیقی مؤنث مجازی۔ حقیقی کیا ہوتا ہے؟ ما یلد او یبیض، یعنی وہ چیز جو ولادت دے یا پھر انڈا دے، اس کو مؤنث حقیقی کہا جاتا ہے۔ مثلا فاطمۃ دجاجۃ ناقۃ، ابھی ہمیں پتہ ہے کہ فاطمہ ایک عورت کا نام ہے، اور عورت جو ہے وہ ولادت دیتی ہے۔ دجاجۃ مرغی ہے، ہمیں پتہ ہے انڈا دیتی ہے۔ ناقۃ اونٹنی ہے، ہمیں پتہ ہے کہ اس سے بچہ پیدا ہوتا ہے۔ مؤنث مجازی ما لا یلد ولا یبیض، وہ چیز جو نہ تو انڈا دے اور نہ ہی بچہ دے لیکن مؤنث کہلائی جاتی ہے، اسے مؤنث مجازی کہتے ہیں، اور وہ علامات کے ذریعے یا سماعی ہوتی ہے۔ جیسے سیارۃ،
اب سیارتن مؤنث ہے تائے مربوطہ کی وجہ سے، لیکن نہ تو وہ انڈا دیتی ہے نہ تو بچہ دیتی. شمسن سمائی ہے. بعض علماء جو صرف کے ہیں جو بڑی کتابوں میں جا کر یہ کہتے ہیں کہ یہ شمس ایکچولی میں سمائی نہیں ہے. کیوں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ شمس کو، یعنی یہ جتنے بھی سمائی مؤنث ہم جس کو کاؤنٹ کرتے ہیں، یہ اصل میں سمائی مؤنث نہیں ہے. یہ ان علماء کا کہنا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اصل میں ان کے آخر میں تائے مربوطہ ہے جو موجود نہیں ہے، جو یہاں پر حذف ہوئی ہے، جو تصریف میں ظاہر ہو جاتی ہے. میں نے آپ سے ایک بات کی تھی تھوڑی دیر پہلے کہ جب اسم کی تصریف ہوتی ہے اور اس تصریف میں اگر حرف ظاہر ہو جائے تو اس کا مطلب وہ حرف کیا تھا؟ وہ حرف محذوف کیا گیا. تو اسی لیے وہ علماء یہ استدلال لیتے ہیں کہ جب ان اسماء کی تصریف تصغیر میں جا کر کی جاتی ہے تو اس کے اندر وہ تائے مربوطہ واپس آتی ہے. وہ کہاں سے آتی ہے؟ وہ کیوں آپ لے کر آتے ہیں؟ اسی لیے کہ وہ اصل میں اس کلمہ کا پارٹ ہے جو کہ ساتھ استعمال نہیں کیا گیا. یہ ان کا استدلال ہے. تو یہ شمس کا وہ تائے مربوطہ واپس کیسے آئے گا وہ ہم تصغیر میں دیکھیں گے کہ یہ شمس جب تصغیر میں جتنے بھی مؤنث سمائی ہیں جب ان کو تصغیر میں ڈالتے ہیں سب کے ساتھ تائے مربوطہ آ جاتا ہے، اور سب کے ساتھ آتا ہے، حتیٰ کہ یدن کے ساتھ بھی آتا ہے، عینن کے ساتھ بھی آتا ہے تصغیر میں جا کر. تو وہ کہاں سے آ جاتا ہے؟ کیوں آتا ہے؟ کیوں لے کر آتے ہیں؟ یہی وہ چیز ہے جنہوں نے ان علماء کو یہ قاعدہ دیا کہ یہ یہاں پر زائدہ ہے، یعنی یہ مؤنث ہے، سمائی نہیں ہے، اصل میں اس کی علامت ہے. لیکن بہرحال ہم اس کو سمائی ہی رکھیں گے، دیٹ از دا ایزیسٹ وے. وہ بھی چند علماء کا استدلال ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا. علامت التانیث، تاء التانیث، الف التانیث، رقبۃ ذاہبۃ سلمى جرحا، الف التانیث حمراء اصدقاء. یہ الف التانیث اس کے اندر مؤنث کی علامت ہے. اور سلمى مقصورہ اسم میں الف التانیث ہے، اور رقبۃ تاء مربوطہ وہ علامت جو مؤنث ہے وہ تو ہے ہی ہے. الحمدللہ. سو یہ آج میں نے آپ کے ساتھ جو شیئر کیا اسم کی تصریف کے بارے میں، یہ ٹاپکس ہیں 6 جن کو ہم نے پڑھنا ہے، جن میں سے آج ہم نے 2 مکمل کیے ہیں. یہ 2 بہت اہم ہیں کیونکہ ان 2 کی بنیاد پر ہی اگلی سارے جو تینوں ہیں ان کی سٹوری مکمل ہونی ہے، چاروں کی سٹوری مکمل ہونی ہے انشاءاللہ. تو یہ باتیں، یہ منقوص، ممدود، یہ ہم اس کے اندر استعمال کریں گے جب ہم تصغیر کریں گے، جب ہم مذکر مثنیٰ بنائیں گے، جب ہم جمع بنائیں گے، جب ہم مشتقات بنائیں گے. تو ان کی ایگزامپلز وہاں پھر آئیں گی کیونکہ وہ سب تبدیلیاں کر کر ہمیں دیکھنی ہوں گی اور دکھانی ہوں گی. تو وہاں پھر ہم ان کی مثالوں کو دیکھیں گے، پھر ان کو دیکھیں گے کہ ان کے اندر چینجز کیسے کیسے واقع ہوتی ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.